ہمارے جسم میں مختلف شکل و صورت کی 200 سے زائد ہڈیاں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا خاص کردار ہے۔ بعض وزن اٹھانے والی ہیں، کچھ دل اور دماغ جیسے نازک اعضاء کو محفوظ رکھتی ہیں، جبکہ کچھ ہڈیاں چھوٹی مگر بڑے پیچیدہ کام سر انجام دیتی ہیں۔ جسم کے ساتھ ساتھ ہماری ہڈیاں بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ ہڈیوں کے پرانے اور کمزور حصے نئے حصے سے بدلتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا ڈھانچہ صحت مند اور مضبوط رہتا ہے۔ بعض حالات میں یہ نظام درست طریقے پر نہیں چلتا، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان کے ٹوٹنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں کی کمزوری کی اس حالت کو آسٹیوپوروسس کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ عمر رسیدہ خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے اور کبھی کبھار جوان لوگ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ آئیے ڈاکٹر اسمارٹ سے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسمارٹ کلینک میں خوش آمدید۔ آئیے آج ہم ہڈیوں کی صحت اور آسٹیوپوروسس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اے، یہ بتائیں کہ ہڈیاں کس طرح صحت مند اور مضبوط رہتی ہیں؟ صحت مند اور مضبوط ہڈیاں ہماری تمام حرکات اور روزمرہ کے کاموں کے لیے ضروری ہیں۔ ہڈیوں کے پرانے اور کمزور حصوں کو مسلسل نئے حصوں سے تجدید کیا جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کیلشیم اور وٹامن ڈی کے نظام کو سنبھالنے میں مدد دیتے ہیں، جو کہ ہڈیوں کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ سوچیں کہ جیسے کہ ایک عمارت ہو، وقت کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے عمارت کی دیواروں کو نقصان ہو سکتا ہے، مگر ایک زبردست تعمیراتی ٹیم موجود ہے جو کہ ساتھ ساتھ ہی مرمت کرتی رہتی ہے اور کسی بھی کمزور حصے کو تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ ٹیم مخصوص سیلز یعنی خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض تو ناتواں اور کمزور ہڈی کے حصے کو توڑتے ہیں، جبکہ بعض نئی ہڈی کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس ٹیم کے صحیح کام کرنے کے لیے کیلشیم اور وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری آنتیں، جگر، گردے اور بعض ہارمونز مل کر ہڈیوں کی صحت کے نظام کو سنبھالتے ہیں۔ کیلشیم ہڈیوں کا ایک اہم جز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی خوراک میں مناسب مقدار میں کیلشیم لیتے رہیں۔ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسا کہ دہی اور پنیر وغیرہ کیلشیم حاصل کرنے کے اچھے ذریعے ہیں۔ اس کے علاوہ سبزیوں اور خشک میووں میں بھی کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ صحت مند ہڈیوں اور پٹھوں کے لیے وٹامن ڈی بھی ضروری ہے۔ سورج کی روشنی میں رہ کر ہماری جلد وٹامن ڈی تیار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض کھانے کی چیزوں میں بھی وٹامن ڈی کی ہلکی مقدار شامل ہوتی ہے۔ ان میں سالمن کی مچھلی، بڑے جانور کا گوشت، کلیجی اور انڈے کی سفیدی شامل ہیں۔ بعض اوقات سیریلز اور پیکٹ کے دودھ میں بھی اضافی وٹامن ڈی شامل کی جاتی ہے۔ اکثر بڑی عمر کے لوگ سورج کی دھوپ اور غذا کے ذریعے اپنی ضرورت کے مطابق وٹامن ڈی حاصل نہیں کر پاتے اور انہیں اضافی وٹامن ڈی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کی صحت کے لیے باقاعدگی سے ورزش کرنا، جیسا کہ تیز چہل قدمی، سیڑھیاں چڑھنا، دوڑ لگانا یا دوسرے کھیل کود کرنا ہڈیوں کی صحت اور مضبوطی کے لیے نہایت مفید ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ہفتے میں کم از کم 3 دن 30 منٹ کی ورزش ضرور کریں۔ بعض عادات ہڈیوں کی صحت پر منفی اثر کرتی ہیں اور انہیں کمزور کرتی ہیں۔ ان میں بیٹھے رہنے والی سست زندگی بسر کرنا، سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور بہت کثرت سے سوڈا والی ڈرنکس یا کافی کا استعمال ہے۔ ڈاکٹر اے، آسٹیوپوروسس کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آسٹیوپوروسس کا مطلب ہے ہڈیوں کے مادے کی کمزوری ہو جانا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہڈی کا مادہ ضرورت سے زیادہ گھل جائے یا نیا مادہ ٹھیک سے نہ بنے۔ اس کی وجہ سے معمولی چوٹ یا جھٹکے سے بھی ہڈی کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے میں گر جانا، بھاری بوجھ اٹھانا یا اچانک جھٹکا لگنا ہڈی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ آسٹیوپوروسس بڑی عمر والی خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے اور بزرگ مرد حضرات بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بعض بیماریوں کی وجہ سے یہ مسئلہ جوانی کی عمر میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ وہ عوامل جو آسٹیوپوروسس ہونے کے امکان میں اضافہ کرتے ہیں، ان میں بڑھتی ہوئی عمر، آسٹیوپوروسس کا خاندانی رجحان، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، ڈائبٹیز کا ہونا،
اور ایسی بیماریاں ہونا جن میں ہاضمے کا نظام متاثر ہوتا ہو، یا ہارمونز کی بیماریاں ہونا، خوراک کی قلت، اور پھر ایسی دواؤں کا ایک لمبے عرصے تک کا استعمال جو ہڈیوں کی صحت کو متاثر کرتے ہوں، جیسے اسٹیرائڈز کی گولیاں یا کیموتھراپی وغیرہ کا استعمال شامل ہے۔ ڈاکٹر اے، آسٹیوپوروسس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور کن لوگوں کو اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ اکثر لوگوں میں آسٹیوپوروسس کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، اور اس کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کو چوٹ لگ جائے اور اس کی وجہ سے ہڈی کا فریکچر ہو جائے، جیسا کہ پھسل کر گرنے سے کولہے کی ہڈی ٹوٹ جائے، یا کبھی کسی اور وجہ سے ایکس رے کیا جائے اور معلوم ہو کہ ہڈیاں کمزور ہیں اور آسٹیوپوروسس کے اثرات ہیں۔ آسٹیوپوروسس کیونکہ خاموشی سے بڑھنے والی بیماری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں میں اس کا ٹیسٹ کرائیں جن میں اس بیماری کے ہونے کا خدشہ زیادہ ہے۔ اس کے لیے کولوں اور ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے کا ڈیکسا اسکین کیا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا ایکس رے ہے جس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہڈیاں صحت مند ہیں یا کمزور۔ اگر ہڈیاں تھوڑی کمزور ہوں تو اس حالت کو آسٹیوپینیا کہتے ہیں، اور اگر زیادہ کمزوری کی حالت ہو تو اس کو آسٹیوپوروسس کہتے ہیں۔ 65 سال سے بڑی خواتین اور 70 سال سے بڑی عمر کے مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈیکسا اسکین کروا کے آسٹیوپوروسس کا تجزیہ کروائیں۔ دوسرے لوگوں میں جن میں کوئی ایسی بیماری ہو جو ہڈی کی کمزوری کا سبب بنے یا ایسی دواؤں کا استعمال ہو تو ان کے لیے بھی ڈیکسا اسکین کروایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اے، آسٹیوپوروسس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے؟ آسٹیوپوروسس کے علاج سے ہمارا مقصد ہڈیوں کو مضبوط کرنا ہے اور فریکچر کے خطرے کو کم کرنا ہے۔ اس کے علاج کے لیے کیلشیم اور وٹامن ڈی کی گولیاں دی جاتی ہیں، اور ایسی دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے ہڈیوں کے گھلنے کا عمل کم کیا جائے اور ہڈیوں کی تعمیر اور تشکیل کے عمل کو بڑھایا جا سکے۔ آسٹیوپینیا یا آسٹیوپوروسس سے متاثر لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ 1000 سے 1200 ملی گرام کیلشیم لیں۔ اکثر لوگوں میں 1000 یونٹ وٹامن ڈی روزانہ لینے کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جسم میں وٹامن ڈی کے لیول کو 30 نینو گرام سے زیادہ رکھیں۔ اگر اس کی سطح بہت نیچی چلی جائے تو اضافی وٹامن ڈی کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی کے علاوہ آسٹیوپوروسس کے علاج کے لیے مختلف نوعیت کی گولیاں اور انجیکشنز بھی دستیاب ہیں۔ کچھ دوائیں ہفتے کے ہفتے استعمال کرنے والی ہیں، کچھ مہینے کے مہینے، اور کچھ انجیکشن سال میں 1 یا 2 مرتبہ لگنے والے ہوتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کہ آپ کے علاج کے لیے کون سا طریقہ مناسب ہے۔ علاج کے 1 یا 2 سال بعد ڈیکسا اسکین کو دہرایا جا سکتا ہے تاکہ ہڈیوں کی صحت کا نئے سرے سے جائزہ لیا جا سکے۔ ساتھ ہی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آسٹیوپوروسس سے متاثر لوگ گرنے سے بچیں۔ ایسے موزے اور جوتے پہنیں جن میں پھسلنے کا خطرہ کم ہو۔ فرش کو صاف رکھیں تاکہ کسی چیز پر ٹھوکر نہ لگے، اور اگر ضرورت پڑے تو چھڑی یا واکر کا استعمال بھی کریں تاکہ اپنی حفاظت کر سکیں اور گرنے سے بچ سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں تقریباً 300 ہڈیاں ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ان میں سے کافی ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور 206 ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ ہمارے دونوں ہاتھوں اور پیروں میں 100 سے زائد ہڈیاں ہیں۔ سب سے چھوٹی ہڈی ہمارے کان کے اندر ہوتی ہے جو آواز سننے میں مدد دیتی ہے، اور سب سے لمبی اور مضبوط ہڈی ٹانگ کے اوپر والے حصے کی ہے۔ یہ سارے جسم کا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ یہ ہے نا مزے کی بات؟ آئیے اپنی صحت کا خیال رکھیں اور صحت کی نعمت پر شکر گزار ہوں۔